السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے سبق میں ہم نے فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتب پر ایمان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اور ان کے کیا کام ہیں۔ آسمانی کتب میں مشہور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں، بالآخر قرآن مجید کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ دنیا کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم جو بھی اعمال کریں گے ان اعمال کا صلہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالی عطا کریں گے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی، برے اعمال کریں گے تو ہماری آخرت ہمارے لیے باعث عذاب ہوگی۔ قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، اس کے اہم نکات یہ ہیں: آخرت کے لغوی معنی، آخرت کا اصطلاحی مفہوم، منکرین آخرت کے اعتراضات اور ان کے جوابات، منکرین آخرت کے شبہات کا جواب، آخرت کے مراحل، عقیدہ آخرت کی ضرورت و اہمیت، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہ اہم نکات ہیں جن کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے آخرت کے لغوی معنی۔ یعنی آخرت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے، اور ایک اصطلاحی مفہوم ہے جو اصطلاح میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت میں آخرت سے مراد ہوتی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور آخرت کا اصطلاحی مفہوم، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو ہماری دنیاوی زندگی کے بعد آئے گی۔ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے، اچھائی کریں گے تو اچھائی کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالی جزا عطا کریں گے، اگر برائی کریں گے تو برائی کے بدلے میں سزا کے مستوجب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی انسان ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا
اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا عذاب کی صورت میں۔ منکرین آخرت کے اعتراضات کیا تھے؟ منکرین آخرت یہ کہتے تھے، کیا ہمارا نیا جنم ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ قرآن نے ان کے اس اعتراض کو اس طرح بیان کیا، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے تھے، أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، گم جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ آگے انہی مشرکین کا ایک اور، منکرین آخرت کا ایک اور شبہ تھا کہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو قرآن نے ان کے اس اعتراض کو اس طرح بیان کیا، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اور وہ کہتے تھے بس دنیا کی ہی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے تھے، إِنْ هِيَ، نہیں ہے کچھ بھی، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 29۔ یہ جو تین اعتراض انہوں نے کیے، قرآن نے ان کو بھی ذکر کیا، اور ان کا جواب دیتے ہوئے، یعنی منکرین آخرت کے شبہات کا جواب بھی قرآن نے خود ہی دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا نیا جنم نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ پہلی بار زندہ کرنے والا دوبارہ زندہ کرے گا، کر سکتا ہے۔ جو انسان بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہی ذات قدرت رکھتی ہے جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا۔ یعنی ابھی تو کچھ نہ کچھ اس کی ہڈیاں تو ہیں نا، کچھ ذرات تو ہیں۔ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، ذرات بھی نہیں تھے، اس کا نقش بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اس طرح بیان کر رہے ہیں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ کہہ دو بوسیدہ ہڈیوں کو وہی قادر مطلق زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا۔ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، سورہ روم آیت نمبر 27۔ وہی جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ انسانی اعمال کے نتائج کا مقام، انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اس کا اچھا اور برا صلہ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، زیادہ تر اس کا اچھا اور برا صلہ آخرت میں ہی ملے گا۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کر نہ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تمہیں اس کے حضور اکٹھا ہونا ہے۔ اس کے بعد آخرت کے مراحل۔ آخرت کے مراحل میں جس کا تذکرہ قیامت کا قرآن مجید میں ہے، یہی وہ بنیادی مراحل ہیں جو عقیدہ آخرت کی بنیادیں ہیں۔ قیامت آخرت کا پہلا حصہ ہے۔ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے قیام کے آغاز جو ہوگا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا قیامت ہے۔ اس دن تمام نسل انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس سے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ حشر ہے، یعنی اصحاب کتاب۔ لوگوں کا اصحاب کتاب ہوگا، اعمال کا اصحاب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ نامہ اعمال کی پیشی۔ اس قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ جن کے اعمال نامے اچھے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال نامے برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ سورہ رحد آیت نمبر 40۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعمال نامے جو دیے جاتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں ہو۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی سے لوٹے گا۔ اچھے اعمال کا اچھا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے۔ جنت و دوزخ۔ حساب و کتاب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور گناہگار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، سورہ الانفطار آیت نمبر 13-14۔ ترجمہ، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور گناہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی بامقصد تخلیق۔ اگر یہ حساب کتاب کا نظام نہ ہو، اگر آخرت پر ایمان نہ ہو، تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ قرآن مجید میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس بات کو دیکھنا کہ کس نے عبادت کی ہے، کس نے نہیں کی، کس نے اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور کس نے نہیں گزاری، اس کے لیے کوئی ایک ایسا وقت ہونا ضروری ہے جس میں اس کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے اور برے اعمال کی سزا وہ آخرت ہی ہے۔ آخرت
پر ایمان اصل نیکی ہے. یعنی انسان جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ واقعہ ہی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا انکار جو ہے وہ گناہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سورہ المومنون ترجمہ. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، بس ہم صرف آخرت کو نہیں مانتے. جب آخرت کو نہ مانا تو اس سے مراد یہ ہے کہ پورے دین کا انکار کر دیا. اس وقت پھر نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے. ساری چیزوں کا فائدہ تو ہمیں آخرت میں ملنا ہے. جب اس کا ہی انکار کر دیا تو پھر سب چیزوں کا انکار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کہ اس دنیا میں جو کچھ انسان بوئے گا، اچھے بیج بوئے گا تو اس کا اچھا ثمر اس کو ملے گا. اگر اس دنیا کی زندگی کو لہو لہب میں، فضولیات میں خرچ کر دے گا، فضولیات میں گزار دے گا تو آخرت میں پھر وہ پریشان حال ہوگا. آخرت میں اس کا عذاب اسے چکھنا ہوگا. اب عقیدہ آخرت جو ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کیوں ضروری ہے؟ تو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. آخرت کو ترجیح، یعنی جب انسان یہ پختہ یقین کر دیتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے تو پھر وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. دنیا میں اگر اس کو کوئی ملے نہ ملے، بھوک و پیاس میں زندگی گزارے، تنگی کی زندگی گزارے، لیکن وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری آخرت اچھی ہو جائے. تو قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں تو آخرت ان کی بہت بہتر ہے. آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 156، کہ جب ان کو مصیبت تنگی آتی ہے تو پھر وہ شور و غل نہیں کرتے، وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور آج اگر میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے کل ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. نیکیوں سے محبت، تو وہ نیکیوں کا عریس بن جاتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے دنیا میں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے بھی اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور گزار دیتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس چیز کا درس دیا ہے. فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو کان اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ تم نیکی کے کام کو اگر وہ معمولی سا بھی ہو اس کو حقیر مت سمجھو. اگر تم راستے چلتے ہوئے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو، دور کر دیتے ہو تو یہ بھی بڑی ثواب، بڑی نیکی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس معمولی سی نیکی کی وجہ سے کسی آدمی کی جان بچ جائے. احساس ذمہ داری، یعنی جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. احساس ذمہ داری کا مطلب یہ اپنے فرائض کو پورا کرنا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اپنے فرائض کو وہ کبھی نہیں بھولتا.
نماز کا وقت ہے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگر اس پر فرض کی ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے آتے ہیں تو روزے رکھتا ہے۔ سخاوت یعنی جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر تم اس دنیا کی زندگی میں 1 روپیہ خرچ کرو گے آخرت میں اس کے 70 گنا آپ کو اجر ملے گا، تو وہ آدمی سخی بن جاتا ہے، یعنی وہ اپنی ساری دولت اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کر دیتا ہے کہ دنیا دے کر اللہ تعالیٰ سے آخرت خرید دیتا ہے۔ جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے اس میں جرت اور بہادری آ جاتی ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی اس میں جو کچھ بھی ہوگا یہ عارضی زندگی ہے اور موت کا ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے، تو پھر وہ بہادر ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی جان اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جان قربان کر کے وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت میں ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم یہاں پر خوش ہو، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں جو لطف جو مزہ اس وقت آیا تھا جس وقت دشمن نے ہمارے گلے پر خنجر چلایا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا۔ تو اس طرح انسان کے اندر بہادری آ جاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری آ جاتی ہے، جذبہ شکر انسان کے اندر آتا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے سے پرامن معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی دنیا کی لڑائی جھگڑے لوٹ گسوٹ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہماری سنور جائے، مکان بن جائیں، سب کچھ ہو جائے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے دائمی زندگی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، عبادت کے اندر خلوص آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق کا دوسرا حصہ جو ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے پہلی 3 احادیث مبارکہ لی ہیں اور ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے آپ کو پڑھایا جائے گا، کیونکہ امتحانی نقطۂ نظر سے 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان میں آتی ہیں، اس کا صرف بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج حدیث نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1 جو آپ کی نصابی کتاب میں ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف سے لی گئی ہیں۔ ایسی حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم میں ذکر کیا ہو۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں، انما بے شک، جو، الاعمال عمل کی جمع اعمال ہے، بالنیات نیت کے ساتھ، وانما اور جو، لکل ہر ایک، امرئ
آدمی ما نوا، ما جو، نوا جو نیت ہوگی. اب اس کا باماورہ ترجمہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرتا ہے، یعنی جو اس کی نیت ہوگی وہی کچھ اس کو ملے گا. اس کا باماورہ ترجمہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. حدیث نمبر 2، انما بعثت لیتمم حسن الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس حدیث مبارکہ کو موطا امام مالک نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. انما بے شک، بعثت مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، لیتمم تاکہ میں مکمل کروں، حسن اچھے، اخلاق. باماورہ ترجمہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. انما بعثت لیتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. حدیث نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث پاک بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کی ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی متفق علیہ کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ متفق علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ تو جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا ہو. لفظی ترجمہ دیکھیں، لا یؤمن نہیں ایمان رکھتا، احدکم تم میں سے ایک، حتی یہاں تک، اکونا میں ہو جاؤں، احبا محبوب، الیہ اس کے لیے، من سے، والدہ اس کے والدین سے، وولدہ اور اولاد سے، والناس اور لوگوں، اجمعین سب کے سب. اس حدیث کا باماورہ ترجمہ سماعت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور سارے جہانوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں. تو یہ احادیث کا لفظی ترجمہ آپ نے اور اس کا باماورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ فی الدارین، والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.